السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت میں تمام پیارے ویورز کو ہمیشہ خوشحال آباد اور اپنی رحمت کے سائے میں محفوظ رکھے، آمین۔ اب آتے ہیں پہلے کلمے کی طرف۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کا مطلب یہ ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ ذرا حضرت یونس علیہ السلام کی حالت کا تصور کریں۔ اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور پھر اس اندھیرے میں اللہ رب العزت کو پکارنا۔ اور قرآن پاک بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں غم سے نجات دی۔ تو جب آپ یہ دعا پڑھیں نا، صرف زبان سے نہ پڑھیں، اس کا مطلب بھی سمجھیے۔ یا اللہ رب العزت تیرے علاوہ کوئی نہیں، تو پاک ہے، میں اپنی کمزوری مانتا ہوں، میں تیرے سامنے ہوں، یہ کیفیت لے کر پڑھا کریں۔ اس کلمے کی فضیلت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ میری چھوٹی سسٹر ہیں، ان کی ایک دوست تھی، ان کے شوہر پر ایک کیس چل رہا تھا اور وہ بہت زیادہ پریشان تھے۔ انہیں تو لگ رہا تھا کہ اب کوئی حل نہیں، جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان ہار مان کر بیٹھ جاتا ہے، یہی ہوا ان کے ساتھ۔ وہ یہی سوچ رہے تھے اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن جب انہیں کسی نے یہ بتایا کہ اس کلمے کو آپ پڑھنا شروع کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ اس پرابلم سے باہر نکل آئیں گے، اللہ رب العزت نے چاہا تو۔ اور انہوں نے پڑھنا شروع کیا، وہ گھر کی تمام خواتین اور باہر کی نیبرز کی بھی کچھ خواتین آ کر انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ مجھے ایگزیکٹلی یہ یاد نہیں کہ وہ دن میں کتنا پڑھتے تھے، بس مجھے یہ یاد ہے کہ وہ پڑھتے تھے۔ انہوں نے 4 سے 5 دن پڑھتے رہے، اور جیسے انہیں 4 سے 5 دن ہوئے تھے نا اس کلمے کو پڑھتے ہوئے، انہیں اس پرابلم کا حل نظر آنا شروع ہو گیا تھا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ اندھیری رات ہو تو روشنی جو ایک تھوڑی سی آتی ہے، وہ ان کو نظر آنا شروع ہو گئی تھی کہ اب حل ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے وہ بہت زیادہ خوش ہوئے، انہوں نے پھر مزید کثرت سے زیادہ پڑھنا شروع کر دیا، اور میرے خیال میں انہوں نے 10 سے 12 دن پڑھا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کا کیس سالو ہوا اور وہ اپنی فیملی میں واپس آ چکے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر فیس کیا ہے۔ میں نے اسی دن سے اس کلمے کو اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کیا ہوا ہے۔ میں زیادہ نہیں پڑھتی، جتنا میرے پاس میں پڑھ سکتی ہوں میں پڑھتی ہوں۔ اور پھر ہمارے گھر میں جب بھی کوئی پرابلم آتی ہے، کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں آزمائش آتی ہے، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں کبھی آزمائش ہی نہیں آئی ہو۔ ہر انسان کی زندگی میں مشکل تو آتی ہے، لیکن ہمارے گھر میں جب بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، تو ہم اسے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ پاک کا بہت احسان ہے کہ ہم اس پرابلم سے باہر نکل آتے ہیں۔ میں یہ واقعہ آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے ہر انسان کی زندگی میں پریشانی ہوتی ہے۔ کوئی اولاد کے لیے پریشان ہوگا، کوئی کسی کیس میں ہوگا، کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہوگا، کوئی کسی اپنے کے لیے پریشان ہوگا، کوئی اپنے کاروبار کے لیے، کوئی اپنے بچوں کی رشتوں کے لیے۔ دیکھیں، کوئی نہ کوئی پرابلم چل رہی ہوتی ہے ہر انسان کی زندگی میں۔ آپ اس کو سالو کرنے کی کوشش کیا کریں، اور سالو کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے کلام کا سہارا لیا کریں۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی چل رہی ہے نا، تو آپ اسے پڑھنا شروع کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت نے چاہا تو آپ بہت جلد اپنی پرابلم سے باہر نکل آئیں گے۔ اور ہاں، یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم زبان سے تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے مائنڈ میں ایک ہی تھاٹ چل رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں یہ ہوگا یا نہیں۔ ایسا نہیں کرنا ہے۔ آپ نے یقین کے ساتھ، آپ نے بس اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لینی ہے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو کلام کا ذکر کر رہے ہیں اور جس نیت کے، جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں اس میں کامیاب کرے گا۔ دیکھیے، پازیٹیو سوچنے سے نا انسان کے کام بہت بہتر ہو جاتے ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العزت خود فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، اس لیے اچھا گمان رکھا کریں۔ اللہ رب العزت سے مانگیں، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ سے بات کریں، لیکن ساتھ یہ بھی کہیں، یا اللہ رب العزت جو میرے حق میں بہتر ہے وہ مجھے عطا فرما۔ اب آتے ہیں درود پاک کی طرف، اور خاص طور پر درود ابراہیمی۔ ذرا غور کیجئے، ہم نماز میں بیٹھتے ہیں اور درود ابراہیم پڑھتے ہیں، یعنی وہ درود جسے ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو ذرا سوچئے اس درود پاک کی کتنی فضیلت ہوگی۔ ذرا خود سے پوچھئے، میں پورے دن میں کتنی مرتبہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہوں؟ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ؟ دیکھیں، 1 مرتبہ پڑھیں نا درود ابراہیم تو 1 منٹ بس لگتا ہے، اگر اس سے چھوٹا پڑھیں تو کچھ سیکنڈ، اور اس کی فضیلت دیکھیے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب خود سوچئے، ہم سارا دن موبائل پر کتنے منٹ گزار دیتے ہیں، کسی ریل پر 5 منٹ، کسی ویڈیو پر 10 منٹ، کسی کی زندگی دیکھنے میں 20 منٹ، اور درود پاک کے لیے کبھی ہم وقت ہی نہیں نکالتے۔ ہم کہتے ہیں کل سے شروع کریں گے، لیکن بعض لوگوں کی زندگی میں کل آتا ہی نہیں۔ مسائل یہ نہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں، وقت ہے ہمارے پاس، بس پریورٹی نہیں بنتی۔ آپ گھر کا کام کر رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، زبان تو ہماری فارغ ہی ہوتی ہے نا، تو اسے فضول باتوں سے بھرنے کے بجائے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کریں۔ اور درود صرف پریشانی کے وقت نہیں پڑھنا چاہیے، خوشی میں بھی پڑھیں۔ نعمت ملی، درود پاک پڑھیں۔ دعا مانگنی ہے، درود پاک پڑھیں۔ اگر آپ کا دل پریشان ہے تو کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتا ہوگا۔ اب بتائیے، اس سے بڑی خواہش ایک مسلمان کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ قیامت کے دن اسے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب ہو۔ اس لیے درود کو صرف ایک وظیفہ نہ سمجھیے، اسے محبت بنائیے، محبت سے پڑھا کریں۔ دن میں ایک ٹائم ضرور نکالیں کہ بس یہ ٹائم ہے اور میں نے اپنے نبی پر درود بھیجنا ہے۔ اور اب آتے ہیں استغفار کی طرف۔ استغفر اللہ کتنا آسان ہے نہ پڑھنے میں، 1 سیکنڈ نہیں لگتا میرے خیال میں، لیکن اس کے اندر معنی کتنا بڑا ہے۔ آپ جب اپنی زبان سے استغفار پڑھتے ہیں نا، تو آپ اپنے رب سے کہہ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ رب العزت، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف فرما۔ اور ذرا یہ سوچئے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا واپس آنا کتنا پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے، تو ہم کیوں نہ کریں؟ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ استغفار تب پڑھیں گے جب بہت بڑا گناہ ہو جائے گا ہم سے۔ نہیں، اپنے رب کے سامنے جھکتے رہیں، استغفار کرتے رہیں۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا ہم کب گناہ کر بیٹھتے ہیں، اس لیے ہر وقت استغفار کرتے رہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ اور قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، پھر اللہ رب العزت نے بارش، مال اور اولاد جیسی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ تو استغفار صرف زبان سے استغفار کہہ دینا نہیں، بلکہ دل میں یہ احساس بھی ہونا چاہیے، یا اللہ پاک، میں تیرے سامنے واپس آ رہا ہوں، مجھے معاف فرما۔ اور آپ کو اس کے لیے الگ سے وقت نکالنے کی ضرورت نہیں۔ آپ گھر کا کام کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، زبان آپ کی فارغ ہوتی ہے، آپ استغفار کریں۔ ایک بات میں بہت یقین سے کہتی ہوں، جب انسان اللہ رب العزت کا ذکر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے نا، تو اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق آہستہ آہستہ مضبوط ہونے لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی زندگی میں کبھی آزمائش ہی نہیں آئے گی، نہیں، انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں بھی آزمائشیں آئی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگیوں میں بھی آئی، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے نا ہمارا، تو انسان آزمائش کے اندر بھی ٹوٹ کر بکھرنے کی بجائے اپنے رب کی طرف واپس آتا ہے۔ وہ کہتا ہے، یا اللہ رب العزت، میں نہیں جانتا یہ مسائل کیسے حل ہوگا، لیکن تو بہت بہتر جانتا ہے۔ اور یہ جملہ بہت بڑی طاقت رکھتا ہے۔ تو آج کی بات کو صرف سن کر چھوڑ نہ دیجیے گا، اپنی زندگی میں 3 چیزیں لائیں: حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، درود پاک اور استغفار۔ آپ کی زندگی میں جب بھی پریشانی آئے تو لوگوں کے دروازے کبھی نہ کھٹکھٹائیں، اپنے رب کے سامنے جائیں، سجدے میں جائیں، اس سے بات کریں، اپنی نماز کی حفاظت کریں، ان اذکار کو اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کریں، اور سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ہمارا مسائل کب حل ہوگا، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہماری دعا کس شکل میں قبول ہوگی، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ رب العزت سے مانگنا کبھی ضائع نہیں جاتا، اور ہمیں نہیں معلوم اللہ رب العزت ہمارے لیے کیا فیصلہ کرے گا، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ ہم سے زیادہ ہمارے حق میں بہتر جانتا ہے۔ تو آج سے جب بھی دل پریشان ہونا، بس اپنے آپ سے کہیں، مجھے لوگوں کے سامنے اپنی پریشانی ثابت نہیں کرنی، مجھے اپنے رب کے سامنے اپنی حاجت رکھنی ہے۔ پھر سجدے میں جائیں اور کہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔
اور استغفار کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ، اور پھر اپنے رب سے کہیں یا اللہ رب العزت میرے پاس تیرے علاوہ کوئی نہیں، میری حاجت تو جانتا ہے، میرے لیے وہ فیصلہ فرما جو میرے حق میں بہتر ہے اور مجھے اس فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ رکھے، ہمیں نماز کی پابندی نصیب فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرمائے اور ہماری ہر جائز پریشانی میں آسانی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔